محرم کے مہینے میں نکاح کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، کیوں منع ہے؟ کوئی اللہ نے منع کیا ہے؟ رسول، یہ تو حرمت والا شان والا مہینہ ہے، حرمت والا اشہر حرم میں ہے، اس میں تو الٹا نکاح کرنا سنت ہے تاکہ روافض کا رد ہو۔ کئی صحابہ کا نکاح ہوا محرم میں، یہ باتیں تم ڈھونڈتے ہو، وہ تو ان چیزوں کا فکر ہی نہیں کرتے تھے۔ شریعت پہلے سے کامل ہے، ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے۔ محرم میں شادی بھی ابھی کیا کریں، محرم میں شادی کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ برکت ہوگی انشاءاللہ، محرم کا مہینہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ بدعت کی، جو لوگ سمجھتے ہیں محرم میں شادی غلط ہے تو بدعت کی مخالفت ہوگی، اس کا الگ سے ثواب ملے گا۔ تیسرا فائدہ یہ کہ محرم میں شادی ہال سستے ہوتے ہیں، سستے میں شادی ہو جائے گی، کیا خیال ہے؟ تو فائدے ہی فائدے، مزے ہی مزے۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ محرم میں شادی ہوئی اور خدا نخواستہ ناکام ہو گئی، اب لوگ یہ بھی کرتے ہیں، ناکام ہو جائے، کہہ رہے ہیں محرم میں ہوئی تھی نا اس لیے، تو ان سے بولو بہت سے میرے علم میں ایسے ہیں جنہوں نے ربیع الاول میں کی تھی، ان کی بھی ناکام ہو۔ شہر محرم الحرام میں شادی بیاہ شرعاً جائز ہے، اس کے لیے حوالے ہیں، اگر ہے تو کیا پھر بھی اسے رواجاً محرم کے تقدس کے منافی سمجھنا ٹھیک ہے؟ محرم کے تقدس کے منافی سمجھنا تو غلط ہے، اس لیے کہ کوئی شے ہے ہی نہیں۔ اس شے کو تو یعنی جب وہ معاملہ ہوا تھا واقعہ میرا، تو شیعہ علماء نے بھی کہا کہ حرام نہیں ہے، ہم نہیں کہتے کہ حرام ہے، ناجائز ہے، یہ کہا انہوں نے۔ تو یہ تو در حقیقت ایک چیز ہے کہ جو رواج اس کا پڑ گیا ہے۔ تو میں نے تو یہ کہا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت محرم میں ہوئی، حضرت حمزہ کی شہادت جو ہے وہ شوال میں ہوئی، اور شوال میں آپ شادیاں کرتے بیتاشا۔ حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت ہوئی، حضور زخمی ہوئے، 70 صحابہ جو ہے وہ اس میں شہید ہو گئے، جن میں حضرت حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر جیسی شخصیتیں موجود تھیں۔ اگر یعنی خاک کربلا پر بھی اگر یہ اتنی تعداد میں جام شہادت نوش کیا ہے، بچے بھی بڑے بھی، تو وہاں تو یہ کہ 70 جو ہیں صحابہ کرام حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ یہ کہاں ہے کہ اس شوال کے مہینے میں آپ شادی نہیں کر سکتے؟ غزوہ احد شوال میں ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں ایک غلط تاثر ہے کہ جو ذہنوں پہ قائم ہو چکا ہے، اور اس میں کوئی بھی اس کے غلط ہونے یعنی اس کے لیے حرام ہونے کے لیے جواز کے لیے حوالے درکار ہیں۔ جواز تو ہر شے جائز ہے، الا یہ کہ وہ حرام ثابت ہو۔ ہماری تو شریعت کا کہ اصل جو ہے وہ اباح ہے، مباح ہے ہر چیز، الا یہ کہ اس کے لیے کوئی ممانعت وارد ہو گئی۔ محرم کے دنوں میں شیخ طریقت قبلہ امیر اہل سنت سے سوال پوچھا گیا، حضور ارشاد فرمائے کہ کیا محرم کے مہینے میں شادی ہو سکتی ہے؟ سوال پوچھا گیا، کیا محرم کے مہینے میں شادی ہو سکتی ہے؟ تو امیر اہل سنت نے فتاوی رضویہ کی روشنی میں ارشاد فرمایا کہ بالکل ہو سکتی ہے، نکاح کسی مہینے میں جائز ناجائز نہیں، ہر مہینے میں جائز ہے، ہر مہینے میں نکاح ہو سکتا ہے، لیکن فتنے سے بچنے کے لیے محرم 10 محرم کو نکاح نہ کیا جائے، یہ امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا تھا۔ فتاوی رضویہ ان کا سوال یہ تھا کہ محرم الحرام اور سفر المظفر میں پورے 2 مہینے آپ شیعہ جو ہے اس میں سوگ میں چلے جاتے ہیں، تو کیا ہم بھی ہمارے اوپر بھی فرض ہے کہ ہم سوگ میں رہیں؟ یعنی ہم کوئی خوشی نہیں کر سکتے، کوئی سالگرہ، کوئی شادی، کوئی نکاح، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ تو گزارش ہے جو لوگ سمجھتے ہیں، جو لوگ اس نیت سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کچھ سیکھیں، تو ان سے گزارش یہ ہے کہ جب ہمارا کوئی اپنا نوجوان ایک بندہ بھی گھر کا فوت ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، تو ہم پورا سال خوشی کو جو ہے وہ پینڈنگ میں رکھ دیتے ہیں کہ جی نہیں، ابھی 6 مہینے 8 مہینے سال کوئی شادی نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا، کیونکہ ہمارے گھر میں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے۔ تو ہمارے گھر کے واقعے سے کئی گنا زیادہ بڑا واقعہ ہوا کربلا میں، اور ہماری جانیں قربان ہوں ان شخصیات پر، کیونکہ ہم نے مودت کا تقاضا کرنا ہے، اور یہ جان امانت ہے اللہ کی، اور ان کے احکامات پر ہم نے یہ قربان کر دینی ہے۔ جن ہستیوں کے ساتھ کربلا میں، اور حتیٰ کہ مکہ سے یہ مصائب، مدینہ سے یہ مصائب شروع ہوئے، مدینہ سے شروع ہوئے، پھر مکہ، پھر کوفہ، پھر کربلا، یہ تمام مصائب جاری رہے، اور شام تک، شام سے لے کر واپسی مدینہ تک انشاءاللہ محرم الحرام اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، عائشہ اگر تیری قوم نئی نئی جہالیت سے نہ پھری ہوتی تو میں خانہ کعبے میں جو حتیم ایسے توڑوا کے کعبے میں داخل کر دیتا، حضرت ابراہیم کی بنیادوں کے اوپر۔ محرم میں شادی کرنے کو جو لوگ کنڈیم کرتے ہیں نا، وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ محرم میں شادی کرنا حرام ہے، یہ صرف اخلاقاً وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں میت پڑی ہوئی ہو تو شادی کیا آپ ڈیلے نہیں کرتے؟
بعض اوقات ایک ایک مہینہ ڈیلے ہو جاتی. وہاں تو کوئی نہیں کہتا جی سوگ تو 3 دن ہے, چوتھے دن پھر بیاہ رکھ لو. کہتے ہیں نہیں یار حالت نہیں ایسی, کہتے ہیں نا. تو اس دن مسلمانوں کے اس 10 محرم کے دن یا محرم کے پہلے 10 دنوں میں مسلمانوں پہ ایک افطار ٹوٹی ہوئی ہے کربلا کی شکل میں, جس کی تکلیف آج تک ہم فرقہ واریت کی شکل میں کاٹ رہے ہیں. خام خواہ اس طرح کے معاملات کو لے کے چلنا, اور اس کو سپورٹیو میں وہ حدیث بیان کروں گا بخاری کی کہ واشی تیرا اسلام تو قبول ہے لیکن اپنی شکل مجھے نہیں دکھانی. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے. وہ بھی اپنے جذبات پہ اس حوالے سے قابو نہیں رکھ پا رہے کہ تو نے حمزہ کو قتل کیا, اگرچہ تو مسلمان ہو گیا, تیرا گناہ بھی معاف ہے, لیکن مجھے شکل نہیں دکھانی, مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے. اب اسے کوئی کہے گا کہ بغض واشی تھا حضور کے دل میں, بغض واشی ہوتا تو حضور بدلہ لیتے. ہاں دل میں غم حمزہ تھا, وہ غم تو قیامت تک جاری رہے گا. غم حسین ختم نہیں ہوگا, وہ جاری رہے گا. باقی ہمیں ان ایکٹیویٹیز سے اختلاف ہے نا, جھولے نکالنے سے, گھوڑے کے نیچے گزرنے سے, اور چھریاں اور ماتم, یہ سب بدعت ہیں. اس کو تو ہم ہمیشہ کنڈیم کرتے ہیں. لیکن آپ اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کریں جس کی وجہ سے مسلمانوں کا دل دکھے. اپنی تو ان کی حالت یہ ہے, یہ کہتے ہیں جی 22 رجب کے کنڈے نہ کریں, یہ حضرت معاویہ کی موت کا دن ہے اور شیعہ اسے خوشی کے طور پر مناتے ہیں. حالانکہ شیعہ کا کوئی مسئلہ لینا دینا ہی نہیں ہے حضرت معاویہ کی ڈیتھ کے ساتھ, وہ حضرت امام جعفر کے ساتھ اسے منسوب کرتے ہیں. لیکن وہ کہانی ہر ایک کو کرائی گئی ہے, جس طرح انہیں کہانی کرائی گئی ہے کہ یہ چوتھے خلیفہ کو نہیں مانتے, اور چوتھے خلیفہ کو جڑے نہیں سن مندے نا, انہوں تو اسی آج تک چنگا نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے, ہمارے امام نے شعر کہہ دیا, ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. اگر اہل البیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جن و انس گواہ ہو جاؤ, ہم رافضی ہیں. امام شافعی نے یہ شعر کہہ دیا, تو وہ چوتھے خلیفہ کی محبت میں ہی کہا ہوا ہے نا, اہل البیت کی محبت میں ہی کہا ہوا ہے نا علیہم السلام. تو پھر میں یہاں پہ پھکی دیتا ہوں کہ جو لوگ اتنے سینسٹیو ہیں امیر شام کے معاملے میں, ٹھیک ہے, تو یہ بھی پھر اس طرح کیا کریں نا کہ جب امیر شام کی وہ ڈیتھ کا موقع آتا ہے تو یہ سنیوں کو کہا کریں کہ اس دن خوب شادیاں کیا کرو, حضرت معاویہ کے مرنے کے اوپر خوشیاں خوب منایا کرو کہ وہ اللہ کی جنتوں میں پہنچ گئے ہیں. یہ کریں گے تو آپ 10 محرم کے اوپر لوگوں کو شادیوں کی ترغیب کیوں دلا رہے ہوتے ہیں؟ آپ کے لیے وہ سینسٹیو ایریا بن جائے گا. ہم کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے, ہمارے لیے یہ سینسٹیو ایریا بن جائے گا. آپ نے بیانات میں